سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ ذات رسالت سے منہ موڑ کر کوئی بندہ اللہ کا قرب پالے۔ یاد رکھیں، بھلے وہ دنیا جہان کی نیکیاں کر لے، مجاہدے ریاضتیں کر لے، ناممکن ہے، راستہ ہی کوئی نہیں۔ شاید شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں راستے بند ہیں سارے، راستہ رب نے کھلا ہی صرف ایک چھوڑا ہے، میرے محبوب کی اتباع اور اطاعت والا، اور اب میرے محبوب کی فرما برداری والا جو شریعت والا راستہ ہے، اس راستے سے ہو کے آنا پڑے گا، اس کو بائی پاس کر کے میرا قرب نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے مثال کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کے جو ظاہری احکامات ہیں، قرآن و حدیث کے جو ظاہری احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ شریعت ہے۔ مثال سمجھ لیں، جیسا کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ وضو کرتے ہیں، تو جو وضو ہے اس میں آپ جسمانی اعضاء کو دھوتے ہیں، یا غسل کرتے ہیں تو پھر پورے جسم کو دھوتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں۔ یہ ہے شریعت پر عمل۔ یہ کیا ہے؟ وضو کرنا، یہ شریعت پر عمل ہے کہ آپ نے پانی کے ساتھ ہاتھ منہ دھو لیا، وضو پورا کر لیا آپ نے، یہ شریعت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت والے کہتے ہیں کہ طریقت وضو کی، آپ اسی مثال کو لے لیں کہ جب تم اپنے اعضاء کو دھو رہے ہوتے ہو وضو کے دوران، تو ہر عضو کو دھوتے وقت اپنے قلب میں یہ پکا وعدہ رب سے کرتے جاؤ کہ یا اللہ جو پہلے گناہ میرے اس عضو سے ہو چکا ہے وہ معاف کر دے، اب پکا وعدہ ہے اب اس وضو کے بعد دوبارہ اس ہاتھ سے گناہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہے وضو۔ شریعت کا وضو یہ ہے کہ آپ جسم کو دھو گے۔ اب یہ بتائیں کہ جسم کو دھوئے بغیر جو ہے وہ اندر کا وضو ہو سکتا ہے؟ آپ کو وضو تو پانی سے ہی کرنا پڑے گا، جسمانی اعضاء کو تو دھونا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی روح کو پانے کے لیے آپ نے آگے قدم بڑھانا ہے، طریقت کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ وضو قائم ہے اپنی جگہ پہ، وضو کرنا ہی پڑے گا، پانی سے اعضائے جسمانی دھونے ہی پڑیں گے، لیکن ان کی جو روح ہے، جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، اس تک رسائی کے لیے آپ کو اپنے قلب کی طہارت کرنی ہوگی۔ جسم کو دھونا غسل یا وضو یہ شریعت ہے، اور اس وقت ساتھ ساتھ دل کو دھونا گناہوں سے، یہ طریقت ہے۔ سمجھ لگی؟ اب اس کے بعد روزے کی مثال لے لیں۔ روزے میں کھانے پینے سے رکنا اور عمل زوجیت سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ ظاہری طور پر ان تین چیزوں سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے، لیکن طریقت کا روزہ کیا ہے؟ یہی روزہ طریقت کا یہ ہے کہ جب تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور عمل زوجیت منکوحہ بیوی کے ساتھ بھی تیرا عمل وہ منع کر دیا گیا حالت روزہ میں، یہ تینوں چیزیں تیرے لیے حلال تھیں پھر بھی روکا گیا، تو طریقت تقاضا کرتی ہے تیرے روزے کی حالت میں کہ جب تو حلال چیزوں کو اس کے حکم سے چھوڑ رہا ہے تو مطالبہ یہ ہے تجھ سے کہ پھر اس روزے کی حالت میں جو کام اس نے حرام کر رکھے ہیں، گناہ ہیں سارے، آنکھ کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، قدم کا گناہ ہے، خیالات، دل، دماغ، سوچ، فکر، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے روک لینا، یہ طریقت کا روزہ ہے۔ یہ طریقت کا وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، یہ دنیا ساری ایک دن کا ٹائم ہے اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، موت کے ساتھ ہم نے افطاری کرنی ہے۔ اس کا یہی معنی ہے۔ کیا مطلب؟ روزے سے مراد وہاں یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے اعضائے جسمانیہ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے روک لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، توڑنا نہیں ہے، افطاری کرنی ہے اور کرنی موت کے ساتھ ہے۔ ٹائم آئے گا وہ ہمارا افطاری کا ٹائم ہے۔ ادھر سے حدیث پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ جب افطاری کرتا ہے شام کو، اور دوسری خوشی کا ٹائم اس وقت کہ جب اس کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔